تھوڑی ہی دیر بعد ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز آئی، مجھے بچاؤ، کوئی تو مدد کرے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، بچاؤ بچاؤ، میں ماری گئی۔ اب کی بار آواز ہم دونوں نے سنی تھی اور واقعی یہ عابدہ کی آواز تھی۔ آواز میں بہت کرب اور تکلیف شامل تھی، جیسے وہ سخت مصیبت اور تکلیف میں ہے۔ ہم نے فوراً کھڑکی سے دیکھا تو شمال کی جانب بلائی منزل پر عابدہ دیوار کے ساتھ زنجیروں کی مدد سے بندھی ہوئی تھی اور مسلسل بچاؤ بچاؤ پکار رہی تھی۔ ہم عابدہ کو یہاں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر مجھے اچانک بابا جی کی نصیحت یاد آئی کہ شیطانی قوتیں مختلف حربوں سے تمہیں کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کریں گی، مگر تم ان کے بہکاوے میں ہرگز مت آنا۔ اور میں نے قدیر کو سمجھایا کہ یہ شیطانی چال ہے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بلا عابدہ اتنی دور اس بھیانک اور خوفناک حویلی میں کیسے آ سکتی ہے؟ مگر محبت کرنے والے بلا کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ قدیر کی آنکھوں پر تو عابدہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بولا، عمار تم کیسے دوست ہو؟ میری زندگی اور جان مشکل میں ہے اور تم اس کو بچانے اور میری مدد کرنے کی بجائے مجھے روک رہے ہو۔ پھر فوراً دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں بھی اس کی مدد یعنی اس کو روکنے کی غرض سے باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر باہر سے دروازہ خود بخود لاک ہو گیا، حالانکہ قدیر نے دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا۔ میں دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرتا رہا اور کھڑکی سے قدیر کو زور زور سے آوازیں دینے لگا، مگر قدیر تو جیسے غائب ہو گیا تھا۔ وہ ادھر سے اتر کر صحن عبور کرتا ہوا دوسری جانب سیڑھیاں چڑھ کر عابدہ کے پاس پہنچ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ سارا منظر کھڑکی سے مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ قدیر اسے آزاد کروانے میں مصروف تھا کہ اچانک عابدہ کی شکل بگڑنے لگی، ناخن لمبے ہونے لگے، منہ سے حشرات نکلنے لگے، بال بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ قدیر پر لپک گئی۔ اب عابدہ کی جگہ ایک خوفناک چڑیل موجود تھی اور یہ واقعی شیطانی چال تھی جس میں قدیر بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے بلا رہا تھا، کمرہ لاک تھا، میں شدت سے چاہتے ہوئے بھی اپنے پیارے دوست کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اچانک قدیر کو ہوش آ گیا تو اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور نیچے اترنے لگا۔ اسی دوران قدیر کو پکڑنے کے لیے سیڑھیوں کے اندر سے خوفناک ہاتھ باہر نکلنے لگے۔ اف توبہ، بہت خطرناک منظر تھا۔ سیڑھیوں پر خوفناک ہاتھ اور قدیر کے پیچھے دہشتناک چڑیل۔ وہ بیچارہ خوفناک ہاتھوں اور چڑیل سے بچ کر صحن تک آنے میں کامیاب ہو گیا، مگر کسی چیز میں پاؤں پھنسنے کی وجہ سے دڑم سے نیچے گر گیا۔ میں مسلسل اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور نہ کمرے کا دروازہ کھلا، مگر حیرت انگیز طور پر اس وقت چڑیل غائب ہو گئی۔ پھر قدیر سنبھلا اور مشکل سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بہت ڈر چکا تھا اور تکلیف میں بھی تھا۔ وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک حویلی کی چھت سے ایک بہت بڑا سانپ نیچے آیا اور قدیر کو اٹھا کر چھت کی جانب واپس پلٹ گیا۔ میں نے ایسا بھیانک منظر کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر سانپ نے قدیر کے جسم کو زور سے دبایا جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور اس کا جسم لاش میں تبدیل ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک سانپ قدیر کو سالم نکل گیا اور دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فجر کے وقت میرے منہ پر بابا جی پانی کے قطرے ڈال کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں بابا جی کے پاؤں میں گر گیا اور بابا جی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی رات پیش آنے والا ہولناک اور دل خراش واقعہ میں نے ان کو سنا دیا، جسے سن کر وہ بہت دکھی ہوئے اور بولے، بیٹا میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے میری بات نہیں مانی اور بھیانک موت مرا، مگر قسمت سے کون جیت سکتا ہے؟ اور میں نے دل میں سوچا قدیر کو سانپ نے نہیں بلکہ حسن اور محبت نے مار ڈالا۔ پھر بابا جی بولے، عمار بیٹا، رات کے خاص عمل سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ ہے جہاں بدھ داس لڑکیوں کی عزتیں لوٹ کر اور ان کو قتل کر کے ان کی بلی شیطان کو چڑھاتا ہے۔ بابا جی نے مجھے ایک تویز دیا اور کہا کہ اس کو اپنے داہنے بازو پر باندھ لو اور اس کی موجودگی میں تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر جلد ہی ہم تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ تہہ خانے میں بہت غلیظہ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ انجانی سی مگر واضح روشنی بھی تہہ خانے میں موجود تھی۔ وہاں ہم نے ایک ڈراؤنا منظر دیکھا۔
بے شمار انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے اور انسانی کھوپڑیاں علیحدہ سے موجود تھی۔ بابا جی بولے، بیٹا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بدھ داس کو ختم کر سکتے ہیں، اور شاید اس کی موت بھی یہی لکھی ہے۔ مختصر یہ کہ بابا جی کے کہنے پر میں نے تہہ خانے میں ایک طرف جگہ صاف کی اور بابا جی نے اس جگہ پر منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تاکہ جگہ پاک ہو جائے، اور حصار کھینچ کر ہم اس کے اندر بیٹھ گئے۔ بابا جی نے اپنے تھیلے سے چھوٹی سی انگیٹھی نکالی اور اس میں کولوں کو آگ لگا کر تیار کر لیا، اور مجھے سخت تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے حصار سے مت نکلنا، ورنہ قدیر کی طرح عبرتناک موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر بابا جی نے بدھ داس کو طلب کرنے کے لیے روحانی عمل شروع کیا اور مسلسل پڑھنے میں مصروف رہے۔ کچھ دیر بعد حویلی میں زبردست زلزلہ محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے حویلی ابھی زمین بوس ہو جائے گی، مگر بابا جی نے اشارے سے مجھے مطمئن کر دیا۔ دھیرے دھیرے بہت سی شیطانی قوتوں نے ہمیں اس عمل سے روکنے کی کوشش کی۔ کبھی آگ کے شعلے ہماری جانب پھینکے جاتے اور کبھی خفن میں ملبوس مردے ہم پر لپکنے کی کوشش کرتے، مگر حصار تک آ کر ختم ہو جاتے یا غائب ہو جاتے۔ اچانک سامنے میری نظر حمیدہ پر پڑی اور میں بری طرح چونک اٹھا۔ وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی اور کوئی ابلیس کا چیلا اسے برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں جذبہ غیرت سے حصار سے باہر نکل سکوں۔ قریب تھا کہ میں بھی نکل جاتا، مگر بابا جی کی آواز نے مجھے بچا لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ مزید شیطانی مناظر نہ دیکھ سکوں جو صرف بہکاوے تھے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی مجھے حمیدہ کی درد بھری آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے اسے مدد کی ضرورت ہو۔ کبھی میری بہن اور امی کی آوازیں بھی سنائی دیتی، مگر میں خاموشی سے درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ پھر آخر کار بدھ داس تہہ خانے میں پہنچ گیا اور میں نے بابا جی کے کہنے پر آنکھیں کھول لی۔ بدھ داس بہت بد شکل اور خوفناک شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی انگار برساتی آنکھیں غضب ڈال رہی تھی، چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ اس نے ایک لنگوٹ باندھ رکھی تھی۔ وہ آتی اونچی اور روبدار آواز میں بولا، او بڈھے، کیوں تو نے اپنی موت کو بلایا ہے؟ تیرے اس عمل کی وجہ سے میں آج ایک اہم شکار سے محروم ہو گیا ہوں، جس کا انتظار میں پچھلے کئی دنوں سے کر رہا تھا۔ اب تو مرنے کی تیاری کر، خواہ مخواہ اس لونڈے کو بھی اذیت ناک موت سے مروائے گا۔ بابا جی مسلسل پڑھنے میں مصروف رہے۔ پھر تھوڑا ٹھہر کر بدھ داس سے مخاطب ہوئے، خبیث انسان، تجھے شرم آنی چاہیے کہ بہت بغیرتی والا کام کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا قبیلہ بہت معزز ہے اور تیری انہی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے تجھے اپنے قبیلے سے نکال کر باہر کیا، اور اب میں تجھے دنیا سے نکال دوں گا۔ بابا جی کی باتیں سن کر بدھ داس غصے سے بولا، بڈھے، تو میرے سارے حالات سے واقف ہے، تو یہ بھی سن، میں نے 99 دلہنوں کی عزتیں لوٹ کر نہ صرف ان کا خون پینا ہے بلکہ ان کی بلی شیطان کو بھی دینی ہے۔ 60 شکار تو میں کر بھی چکا ہوں، جو باقی ہیں وہ بھی جلد متوقع ہے۔ بابا جی بولے، خبیث انسان، اب تو زندہ بچے گا تو ہی شکار کر سکے گا نا، اور پھر پڑھائی میں مصروف ہوگے۔ بدھ داس منہ سے آگ کے شعلے ہماری طرف پھینکنے لگا، مگر بابا جی کی انگلیوں سے نکلنے والی روشنی ان کو راستے میں ہی ٹھنڈا کر کے گرا دیتی۔ پھر اس نے منہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچھو ہماری جانب پھینکے، مگر ان کا انجام بھی آگ کے شعلوں جیسا ہی ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے نقاب پوش چھت سے تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر آنے کی کوشش کرتے، مگر بابا جی کے کلام نے راستے میں ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ بدھ داس مسلسل بکواس کرتا رہا، البتہ بابا جی اپنے عمل میں مصروف رہے۔ بے شمار شیطانی حرکات اور اعمال کے باوجود بھی بدھ داس بابا جی کے سامنے ناکام رہا۔ اپنی شکست اور یعنی موت سامنے دیکھ کر وہ آخر کار رام ہو گیا اور بابا جی سے معافی مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا اور آئندہ اپنے گندے کرتوت سے بھی توبہ کرنے کا عزم کرنے لگا۔ مگر بابا جی اطمینان سے بولے، بدھ داس، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو کسی صورت بھی اس گنونے کام سے باز نہیں آنے والا اور موقع دیکھتے ہی ہمیں ختم کر ڈالے گا۔ اتنی بات کی ہی تھی کہ اچانک بابا جی کے دل میں زبردست درد شروع ہو گیا، جیسے دل کا دورہ پڑ گیا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ پڑھائی میں مصروف رہے۔ درد سے بابا جی کا برا حال ہو رہا تھا اور افسوس کہ ان کی دعا کمرے میں ہی رہ گئی تھی، اور بقول بابا جی کے جب تک عمل مکمل نہیں ہو جاتا بدھ داس کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔
میں نے میڈیسن لانے کے لیے بارہا اصرار کیا، مگر بابا جی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ بابا جی واقعی بہت تکلیف میں تھے، ایک ہاتھ دل پر رکھے ہوئے لیٹ چکے تھے، مگر زبان پر کلام الہی کا ذکر جاری تھا۔ میں بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کرنے سے قاصر تھا۔ میں سوچنے لگا، الہی یہ تیرے کیسے بندے ہیں جو دوسرے لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بدھ داس نے خود کو بچانے کے لیے بے شمار کوششیں کی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ساتھ ایک نہایت دیندار اور نیک انسان موجود تھے۔ درد سے بابا جی مکمل طور پر نڈھال ہو چکے تھے، مگر عمل میں مسلسل مصروف رہے۔ جب عمل پورا ہونے کے قریب ہو رہا تھا، تہہ خانے میں موجود مختلف شیطانی تصویر اور چیزوں کو آگ لگنے لگی، اور دھیرے دھیرے بدھ داس کے جسم پر دھماکے ہونے لگے اور اس کے جسمانی اعضاء سے خون کے فوارے ابلنے لگے۔ اس کی درد میں مبتلا ہولناک آوازیں اور چیخیں دل کو دہلا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بدھ داس تڑپ تڑپ کا لقمہ اجل بن گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی لاش کو آگ لگ گئی اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ویسے بھی جیت حق کی ہوتی ہے، باطل تو صرف مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس شیطانی چیلے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جلا کر بھسم کر ڈالا تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ لمحہ بھر میں ہی پورے تہہ خانے کو آگ لگ گئی اور میں فوراً بابا جی کی جانب متوجہ ہوا، جو میری طرف دیکھ کر ایسے مسکرا رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھو بیٹا، یہ خبیث انسان اپنے انجام کو پہنچ ہی گیا، اب کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر میں نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے بامشکل بولے، بیٹا میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، بری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، لہٰذا مجھے اپنے گاؤں میں ہی دفنا دینا۔ یہ کہتے ہی ان کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تہہ خانے سمیت پوری حویلی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر چیز بسم ہو رہی تھی، مگر میں بابا جی کے مبارک چہرے پر جھک کر رو رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ہم اپنے گاؤں کی اسی جھونپڑی میں موجود تھے جس کو بابا جی نے اپنے لیے بطور رہائش پسند کیا تھا، اور میری گود میں ایسے بزرگ کا سر تھا جنہوں نے صرف خدمت انسانیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر سب گاؤں والوں نے نہایت ادب، احترام اور مکمل اعزاز کے ساتھ بابا جی کو سپرد خاک کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب ہم واپسی کی تیاری کر رہے تھے تو مجھے آسمان پر بادلوں کی اوٹ میں بابا جی کی روح مسکراتی ہوئی نظر آئی، جو تھوڑی دیر بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میں مسکرا کر گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔